وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی آئل ٹینکرز پر حملے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ حملے جہاز رانی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی مستقل حمایت اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ ایران فوری معاہدے کے لیے شاید تیار نہیں، مگر وہ جلد معاہدے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران ڈیل کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایران کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران پالیسی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پر مبنی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی حوثیوں کے سعودی بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ کہا حوثی جو کر رہے ہیں اس کا نقصان انہی کو ہوگا، حوثیوں کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، امید ہے حوثی حملے بند کر دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے، ایران امریکہ مذاکرات کے عمل میں سہولت کاری کی عالمی برادری تنازعات کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان کا خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم سفارتی کردار ہے۔ نائب وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے عمان اور نیوزی لینڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مشرق وسطی جنگ کے بادل گہرے، امریکہ کے مسلسل 12ویں رات ایران پر تباہ کن حملے، مزید 3 ایرانی جاں بحق، سیرک، رام شیر بشہر اور اہواز سمیت کئی ایرانی شہروں پر بمباری، اسفلات ڈاٹ اور بجلی کے سب اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ گورنر خوزستان نے اہواز میں میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی صدر کی ہدایت پر ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطی میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مزید فوجی دستے، طبی عملہ اور ہتھیاروں کی منتقلی جاری۔ لڑاکا طیارے مشرق وسطی کے مختلف مقامات پر پہنچا دیے گئے۔ ایران کا بھی امریکی حملوں پر بھرپور جواب۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ کویت اور عراق میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں علیہ السلام فضائی اڈے پر اسلحے کے بڑے گودام اور پیٹریاٹ دفاعی نظام کی تباہی کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایئر بیس پر امریکی MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ العدیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹرز ہینگرز پر بھی حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں بھی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ورلڈ بینک اور IMF کا پاکستان کے گردشی قرضے پر اظہار تشویش۔ 17,000 ارب روپے کا گردشی قرضہ پاکستانی معیشت کے لیے بڑا سیاحتی خطرہ قرار۔ رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے کے بڑھتے بوجھ پر 21 جولائی کو IMF اور پاکستانی حکام کے مذاکرات ہوئے۔ گردشی قرضے کے مسئلے کا پائیدار حل تاحال نہ نکل سکا۔ مالیاتی اداروں نے گردشی قرضے کی بنیادی وجہ طویل عرصے کی ادارہ جاتی نااہلی قرار دے دی۔ پاکستانی حکام کے مطابق مسائل کے بروقت حل میں ناکامی گردشی قرضے کی بڑی وجہ ہے۔ گردشی قرضے کے باعث بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری۔ گردشی قرضہ مالیاتی نظام کے لیے سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن ڈی سی میں اہم ملاقاتیں۔ محمد اورنگزیب کی IMF کی اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھک۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF پروگرام، EFF اور RSF کے تحت پیش رفت کا جائزہ۔ ٹیکس، توانائی، نجکاری، قرضوں کے انتظام اور برآمدات پر مبنی معاشی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب کی ایگزم بینک کے صدر اور چیئرمین جان سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ طویل المدتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور زرعی اجناس میں تجارت کے اضافے پر بات چیت۔
ملک میں مانسون بارشوں کا دھواں سپیل، لاہور بارش کے پانی میں ڈوب گیا، سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگی، نشیبی علاقے زیریاب۔ لاہور میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ پر ہوئی، مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، مورکل پورہ، سلام پورہ، رائیون روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ رحمان پورہ میں موٹر سائیکل گڑھے میں گر گئی، شہریوں نے بچوں اور موٹر سائیکل سوار کو پانی سے نکالا۔ فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل پھسل کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، 2 بھائی جاں بحق۔ ڈی ایچ اے میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی، مریدکے میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی، ناروال میں چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق، 5 بھینسیں ڈوب کر ہلاک، 20 زخمی۔ گجرانوالہ میں دیوار گرنے سے 2 بچے زخمی، گجرانوالہ میں 3 دن میں 410 ملی میٹر بارش ریکارڈ، قصور، گجرات، اکاڑہ، وزیر آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے 41 اضلاع میں نکاسی اور ریسکیو کا آپریشن جاری، پہلی بار ڈرونز کا بارش کے پانی کی مانیٹرنگ اور امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ڈسکہ، ناروال، مریدکے سمیت دیگر شہروں میں ریکارڈ وقت میں نکاسی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اداروں کی کارکردگی کی مسلسل ڈیجیٹل نگرانی میں مصروف رہیں، ضلعی افسران سے نکاسی اور امدادی اقدامات پر بات چیت۔ نشیبی علاقوں، گلیوں، بازاروں سے بروقت نکاسیاب کی ہدایت، خستہ حال عمارتوں اور چھتوں کے حفاظتی اقدامات پر بھی خصوصی توجہ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے ندی نالوں، دریاؤں سے دور رہنے کی اپیل۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی مونسون بادلوں کی اننگ جاری۔ سندھ میں جیکبہ باد، بھوٹ کی کشمور اور میر پر ماتھیلو سمیت متعدد علاقوں میں جم کر برسات۔ بلوچستان کے ضلع کہلو میں موسلادھار بارش سے تباہی، نسوبہ ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی گھروں میں داخل، متعدد کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ صحبت پور میں آندھی اور تیز بارش سے نظام زندگی متاثر، خیبر پختونخوا میں کہیں موسلادھار بارش تو کہیں ہلکی بارش، پشاور، منہدم، پارا شنار، باجوڑ، سوات اور ایبٹ آباد میں بادل برسے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کٹاؤ سے مقامی اسپتال کی عمارت کو شدید نقصان، پی ڈی ایم اے نے فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور دریاؤ میں طغیانی کی وارننگ جاری کر دی۔ گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں سیلاب سے تباہی، کئی گھر تیار، فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ دیابر کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ آبنائے ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی، یمنی حوثیوں کا بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ سعودی ساحلی شہر الشقیق سے تقریباً 70 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم عملہ محفوظ ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ سعودی آئل ٹینکرز کو مبینہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے ملازمین کے لیے صحت انشورنس میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے اہم شعبوں میں پالیسی اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطح کی 4 ٹاسک فورسز کے قیام کی منظوری دے دی۔